بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کا یہ جمعہ اور 15 شعبان کی آنے والی رات بہت بابرکت رات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور اس کے لیے ہم سورہ اخلاص کا ذکر کریں گے ان 3 حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو پہلا عمل ہم کریں گے وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی دعا کر رہے تھے تو ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، یہ پہلا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، یہ دوسرا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد جو چاہو مانگ لو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ یہ 3 کام اس حدیث مبارکہ سے ہم نے لینے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے سورہ اخلاص کے ذریعے۔ آپ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، محسوس عام میں تو پڑھ نہیں سکتے، صرف سنیں گے۔ اس لیے دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ذکر اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ عمل کرنا چاہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 70 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، تو اب اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ لازمی ہو، اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ آپ کو یقین ہو کہ انشاءاللہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ ہمارے مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ ہماری بے یقینی ہے، اس بے یقینی کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ چند چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے مسائل کے حل کے لیے اور وظائف کی تاثیر کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ اگر 100% گناہوں کو نہیں چھوڑا تو 100% سکون نہیں آ سکتا زندگی میں، اور اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا ہے۔ اور تلاوت کا اہتمام کیجیے، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہوں، روزانہ تلاوت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ تلاوت ہو، اور صدقہ دیں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو وظائف کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر عمل کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو محسوس عام میں ہیں وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ نفل پڑھنے ہیں اور نہ انہوں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، صرف سننی ہے، وہ لیٹے بیٹھے جیسے بھی کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب عرض کرتا ہوں دوبارہ سے، لیکن اس سے پہلے آخری حدیث مبارکہ عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اس لیے درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام دعا کے بعد بھی کم از کم 3 مرتبہ ہے، آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پھر عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ اخلاص کا بھی جو ذکر ہوگا یہ کم از کم 11 مرتبہ مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ اور اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، کم از کم مقدار 70 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد دعا کر لیجئے، کم از کم ٹائم 5 منٹ ہے، اور 2 سے 5 منٹ، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اگر آپ یہ ذکر میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اسلامک ہب آفیشیل پر اس ویڈیو میں شامل ہو جائیے اور اجتماعی ذکر کیجیے۔ اگر خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو آسان وظیفہ آفیشیل پر مکمل ترتیب بتا دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔